السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اللہم صل علی محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي الرسول المسدد والمصطفى الأمجد، اسمه في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بزرگان قوم ملت و دوستداران عزیز و نوجوانان قوم، پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پھر ہم آج 7ویں محرم ہیں اور حسین کا ماتم کر رہے ہیں اور حسین کی مجلس کر رہے ہیں، اور ایک غریب ماں کو اس کے لال کا پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ دعا ہے میرے معبود، جہاں جہاں بھی دنیا میں عزادار اس پرآشوب دور میں مجلسیں کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، جو بھی تیرے حسین کے لیے عمل کر رہے ہیں میرے معبود، ان سب کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ مستقل عشر محرم کے 7ویں مجلس آپ حضرات کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے ہے، جس کا عنوان ہے پرآشوب دور میں ہماری ذمہ داری، اور تقریباً مجلسیں آپ کی خدمت عالیہ میں پہنچائی جا رہی ہیں، اور وہ باتیں جو ہمارے لیے ضروری ہیں اور ہمارے گھروں کو حقیقی عزادار بنانے کے لیے ضروری ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ ضرورت ہے آج کے دور میں کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، اپنے گھر کو بدلیں، اپنے معاشرے کو بدلیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے صاحبان ایمان اپنے نفسوں کو بچاؤ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہر شیعہ، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے عمل سے پرہیز کرے کہ جو انسان کو جہنم تک لے جاتا ہے، اور ایسے عمل کی طرف قدم بڑھائے جو انسان کو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور صرف بڑھانا نہیں ہے، میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، ہم شیعان حیدر کرار کو اہل بیت کی بچی ہوئی مٹی سے بنایا گیا ہے۔ خلقکم من فاضل طینتنا،
معصوم نے فرمایا ہے خلقکم، تمہیں اللہ نے خلق کیا ہے تم لوگوں کو کس چیز سے؟ من فاضل طینۃ، ہماری بچی ہوئی مٹی سے تمہیں خلق کیا ہے۔ تو آپ بس سوچ لیجئے کہ خداوند عالم نے اہل بیت علیہم السلام کا ایک جز بنایا ہے ہمیں، ایک ان کا پارٹ بنایا ہے ہمیں، تو پھر وہ ساری کیفیتیں جو ان کے اندر پیدا ہوتی ہیں وہ ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے، اور اگر یہی پیدا ہو گئی تو یہی انسان کو منزل کمال عطا کر سکتا ہے۔ بس آپ دیکھیں دنیا کا قانون ہے، آپ پنکھے میں بیٹھے، پنکھے کی ہوا آپ تک پہنچتی ہے، آپ اے سی میں بیٹھیے، اے سی کی سردی، اے سی کی ٹھنڈک آپ کے وجود تک پہنچتی ہے اور اس کا اثر آپ تک ہوتا ہے۔ یہ کائنات کا اصول ہے، کائنات کا دستور ہے۔ سورج ہے تو اس کی گرمی لگے گی، چاند ہے تو اس کی خنکی کا احساس ہوگا، ہوا گرم ہے تو گرمی کا احساس ہوگا، یعنی جو سسٹم ہمارے قریب ہوتا ہے اس کا اثر ہمارے وجود پہ باقاعدہ پڑتا ہے۔ تو پھر جب یہ ثابت ہے کہ ہر چیز کا ایک اثر ہمارے وجود پہ پڑتا ہے تو پھر کیوں نہیں سوچتے، کیوں نہیں فکر کرتے، کیوں نہیں غور کرتے کہ جہاں بیٹھے ہو، جہاں پہ مجلسیں کر رہے ہو، جہاں مجلس امام حسین سن رہے ہو، تم اکیلے نہیں ہو، تمہارے وجود کے قریب سیدہ بیٹھی ہیں، تمہارے وجود کے قریب امام سید سجاد بیٹھے ہیں، معصومین بیٹھے ہیں، ان کی طہارت تمہارے وجود پہ اثر کر رہی ہے، ان کی سخاوت تمہارے وجود پہ اثر کر رہی ہے، ان کی شجاعت تمہارے وجود پہ اثر کر رہی ہے، ان کی عصمت تمہارے وجود پہ اثر کر رہی ہے۔ یہی اثر اگر قبول کر کے تم اپنے اندر محفوظ رکھ سکو، باقی رکھ سکو، بس مجلس سے اٹھو تو یہ سوچ کے اٹھو ابھی ان طہارت کی بزموں سے آ رہے ہیں، ابھی ان سخاوت کی بزم سے آ رہے ہیں، یہ اپنے اندر وجود میں اتارنا شروع کر دو۔ یہی کیفیت اگر تمہارے اندر اتر گئی اور تم اپنی مجلس سے کچھ لے کے اٹھے، مجلس میں جانا کمال نہیں ہے، مجلس سے اٹھ کر اپنے گھر واپس کچھ لے کے آنا کمال ہے، اور اسی کمال کا نام ہے اپنے اندر سخاوت پیدا کرو، اپنے اندر شجاعت پیدا کرو، اپنے اندر علم پیدا کرو، اپنے اندر وقار پیدا کرو، اپنے اندر ادب پیدا کرو، اپنے اندر ثقافت پیدا کرو۔ جب یہ ساری چیزیں پیدا ہو جائیں گی تو کائنات خود بخود کہے گی یہی حقیقی عزادار حسین ہیں، یہی حقیقی حسینی نظر آتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو ہمیں اس لیے خلق کیا گیا، ہم سے کچھ نہیں مانگا گیا ہے، ہمیں اپنی گردن کٹا کے دین نہیں بچانا ہے۔ بہت توجہ میرے عزیزو، چونکہ ایام اعزا تمام ہونے والے ہیں، 7ویں مجلس آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، باتیں بہت ساری ہیں جو رہ گئیں، جو آپ کی خدمت میں نہیں پہنچا سکا۔ اگر اللہ نے موقع دیا تو پھر اگلے سال آپ کی خدمت میں وہ ساری باتیں پہنچاؤں گا، چونکہ اب مجلسیں تمام ہو رہی ہیں دھیرے دھیرے۔ آج 7ویں مجلس ہیں، کل آپ جانتے ہیں کہ 8ویں مجلس کو میرا خطاب صرف اور صرف مولا عباس ہوتے ہیں، لہٰذا میں دعا کرتا ہوں پروردگار ہم سب کو اگلے سال تک حسین کی مجلس کے لیے زندہ رکھنا، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا ہے میرے معبود اصل وارث حسین کا ظہور ہماری زندگی میں ہو جائے، تاکہ ہم اپنے آخری حجت کے ساتھ ایک مجلس حسین ان کے ساتھ ان کی معیت میں کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ تو ہم سے کیا طلب کیا گیا ہے؟ آخری پورا آشوب دور میں ہم سے کیا مانگا گیا ہے؟ بس یہی آپ کی خدمت میں جلدی جلدی عرض کر دوں، ہم سے کیا سوال کیا گیا ہے، کیا طلب کیا گیا ہے؟ کیا ہم سے کہا گیا ہے تم اپنی گردنوں کو تلواروں سے قتل کرو تب دین بچے گا؟ نہیں۔ تم اپنے جوان بیٹے کے سینے میں برچی کا پھل دیکھو تب دین بچے گا؟ نہیں۔ تم اپنے بھتیجے کہ لاش پر گھوڑے دوڑتے ہوئے دیکھو گے تب دین بچے گا؟ نہیں، ہمیں یہ سب نہیں کرنا۔ تم 6 مہینے کے بچے کے گلے پہ 3 پھال کا تیر دیکھنا پڑے گا؟ نہیں، ہم سے یہ طلب نہیں کیا گیا ہے کہ تمہیں دین بچانے کے لیے تمہیں یہ سب چیزیں دینی پڑیں گی۔ نہیں، ہم کو دینا کچھ نہیں ہے، ہمیں جو دیا گیا ہے اسے بچانا ہے۔ بہت توجہ میرے عزیزو، ہمیں جو عطا کیا ہے حسین نے اسے محفوظ رکھنا ہے حسین کے ساتھ۔ ورنہ کربلا میں نے ایک مجلس میں پڑھا ہے، کربلا میں سب کچھ تھا، سب کچھ موجود تھا اور دونوں طرف تھا۔ کیا دین نہیں تھا؟ کیا اسلام نہیں تھا؟ کیا قرآن نہیں تھا؟ کیا نماز نہیں تھی؟ کیا حج نہیں تھا؟ کیا زکوٰۃ؟ سب کچھ موجود تھا، لیکن حسین کہہ رہے ہیں انی لم اخرج اشرا ولا شطرا ولا بطرا، میں کوئی شر پھیلانے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں کوئی فساد پھیلانے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ پہلی بات حسین مظلوم کا جملہ یہی ہے کہ اے میرے چاہنے والو، دیکھو میں جو نکل رہا ہوں حسینی مشن کو لے کے، اس مشن میں پہلا جملہ میرا یہ ہے، میں نہ شر پھیلانے جا رہا ہوں، نہ اختلاف قائم کرنے جا رہا ہوں۔ تو ہماری مجلسوں میں حسین کے اس جملے، دیکھو ہمیں مجلسیں اپنے مزاج سے نہیں کرنی ہیں، ہمیں مجلسیں اور عزاداری حسین اپنے مزاج کی نہیں کرنی ہے۔ میرا دل یہ چاہتا ہے میں کروں گا، میرا من
من یہ کہتا ہے میں کروں گا، نہیں، ہمیں مجلس اور عزاداری ویسے کرنی ہے جیسے میرا حسین ہمیں بتاتا ہے، جیسے میرے سید سجاد ہمیں بتاتے ہیں، جیسے امام جعفر صادق ہمیں بتاتے ہیں، جیسے موسیٰ کاظم ہمیں بتاتے ہیں، جیسے امام حسن عسکری ہمیں کر کے بتاتے ہیں، اور انشاءاللہ دنیا دیکھے گی یہی وہ سیرت ہوگی جو آخری امام بھی پردہ غیب سے آ کے کعبے پہ ٹیک لگا کے پہلی مجلس حسین کر کے دنیا کو بتائے گئے کہ مجلس صرف پڑھ پڑھ کے سننے کا نام نہیں ہے، مجلس سن سن کے کردار اپنانے کا نام ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو مجلسوں میں ہم سے یہ سسٹم پیدا کرنا پڑے گا۔ تو مجلس صرف سننے کا نام نہیں، ہم سے یہ نہیں طلب کیا گیا کہ تم اپنا پورا مال دین راہ خدا میں خدیجہ کی طرح سے لٹانا پڑے گا، نہیں، کہا ہے کچھ خیرات دے دو، ہمیں دین بچانا ہے۔ میرے نوجوانوں تیار ہو جاؤ، میرے بچوں تیار ہو جاؤ، خدا کی قسم میں تم سے خطاب کرتا ہوں، تم تیار ہو جاؤ، تم مسجدوں میں اتنا جانے لگو کہ دنیا کہے کہ علی والے ایسے نمازی ہوتے ہیں، بلکہ دنیا یہ کہے علی والے ہی نماز پڑھتے ہیں۔ توجہ کریں، ماہ رمضان میں اپنے آپ کو آمادہ کرو۔ حسین سب کچھ وہاں تھا، میں نے بتایا کہ ادھر بھی نماز ادھر بھی نماز، ادھر بھی روزہ ادھر بھی روزہ، ادھر بھی حج ادھر بھی حج، ادھر بھی زکوٰۃ ادھر بھی، دونوں طرف سب کچھ موجود تھا۔ لیکن فرق کیا تھا؟ جو حسین بچانے گئے تھے، بل خرجت لطلب اصلاح امت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کس لیے نکلا ہوں؟ میں اصلاح امت رسول جو ہمارے جد ہیں ان کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ یہ نبی مولا جناب امام حسین کا پہلا قول ہے جو امام فرما رہے ہیں، میں امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ یہ مولا کیا اصلاح ہے؟ یہ تو نماز پڑھ رہے ہیں، یہ تو روزہ رکھ رہے ہیں، یہ تو حج کر رہے ہیں، یہ تو زکوٰۃ دے رہے ہیں، یہ تو سب کام کر رہے ہیں، اس کے باوجود آپ کیا اصلاح کریں گے ان کی؟ آپ کہا یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں جو رسول اسلام نے غدیر کے میدان میں علی کو دونوں ہاتھوں پہ اٹھا کے پہنچایا تھا، جس کے لیے اللہ نے کہا تھا فَإِن بَلَّغْتَ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، اے میرے حبیب اگر اس کو نہیں پہنچایا تو کار رسالت کچھ بھی نہیں پہنچائی۔ یعنی کیا کہا اللہ نے؟ کہا یا اللہ، اللہ نے کہا اے میرے نبی، اے میرے حبیب، اے میرے طٰہٰ، اے میرے یاسین، اے میرے مزمل، اے میرے مدثر، یاد رکھنا تو نے سب کچھ محنتیں کھائی، غلاظتیں کھائی، پتھر کھائے، پیٹ پہ پتھر باندھے، ساری اذیتیں سہی، لیکن یہ یاد رکھنا اگر علی کی ولایت نہیں پہنچایا تو کچھ بھی نہیں پہنچایا، نہ نماز پہنچایا، نہ روزہ پہنچایا، نہ زکوٰۃ پہنچایا، نہ حج پہنچایا، نہ زکوٰۃ پہنچایا، نہ خمس پہنچایا، نہ ماں باپ کی عزت پہنچایا، کچھ بھی سب بیکار ہے اگر علی کی ولایت نہیں پہنچایا۔ اے حسین کربلا میں کیا کرنے آئے تھے؟ ادھر بھی نماز ادھر بھی نماز کا یہی دنیا کو سمجھانے آیا تھا کہ نمازیں دو طرح کی ہو گئی ہیں، روزے دو طرح کے ہو گئے ہیں، حج دو طرح کے ہو گئے، ایک الہی مشن والی میں نماز ہے، ایک طاغوتی مشن میں نماز ہو رہی ہے، میں ان دونوں کو الگ کرنا چاہتا ہوں۔ اسی لیے میں اپنے 72 مومن اور 72 متقی اور 72 ایسے حسینی لے کے آیا ہوں جن کے کردار کا عالم یہ ہوگا، عباس ہوں گے اس میں بھی حسینیت ہوگی، علی اکبر ہوں گے اس میں بھی حسینیت ہوگی، سعید ہوں گے اس میں بھی حسینیت ہوگی، زہیر ہوں گے اس میں بھی حسینیت ہوگی، سب میں حسینیت نظر آئے گی، اور دنیا کو یہ دکھا دوں گا ادھر بھی نماز ہے ادھر بھی نماز ہے، بس فرق اتنا ہے ایک طرف علی کی ولایت کے ساتھ نماز ہے، ایک طرف علی کی ولایت کے بغیر نماز ہے، اور دنیا سمجھ جائے گی جدھر علی کی نماز نہیں ہے، علی کی ولایت نہیں ہے، ادھر کی نماز بیکار، ادھر کا روزہ بیکار، ادھر کی حج بیکار، اس لیے کہ اللہ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا ہے اے میرے حبیب اگر اسے نہیں پہنچایا تو کچھ بھی نہیں پہنچایا۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یاد رکھیں، آپ غور کریں، آپ فکر کریں، یہ مشن تھا امام حسین کا، ولایت امیر المومنین علیہ السلام۔ اسی لیے نبی نے فرمایا یا علی اگر کوئی مسلمان انسان پوری رات عبادت کرے، پورے دن روزہ رکھے، پورے سال بھر عبادت کرے اور روزہ رکھے، کوہ احد کی چوٹی پہ کے برابر خیرات کر ڈالے، مکہ اور منی اور عرفات میں حج کرتے ہوئے شہید ہو جائے، ساری نیکیاں کر ڈالے علی، لیکن یاد رکھنا یا علی اگر تیری ولایت نہیں ہے تو سب بیکار ہے۔
یا علی اگر تیری ولایت نہیں ہے تو سب بیکار ہے۔ اس کا مطلب حسین ابن علی یہی بچانے آئے تھے، اور یہی ہم کو بھی بچانا ہے، یہی ہم کو بھی دکھانا ہے، یہی کردار ہمیں بھی پیش کرنا ہے۔ ہمیں اپنے اوپر تیر نہیں لگانا ہے، ہمیں اپنے آپ کو شہید نہیں کروانا ہے، ہمیں اپنے آپ کو جنگ و جدال میں جا کے نہیں کرنا ہے، بلکہ اپنے کردار کو ایسا بنا لیں کہ شہید کی طرح نماز کے سینہ سپر بن جائیں، اپنے سینے کو ایسا بنا لیں کہ دنیا کے تمام بڑے سے بڑے فتوے آئیں لیکن آپ کے پیروں میں لغزش نہ آنے پائے، لوگ کچھ بھی کہیں لیکن آپ کے کردار پہ انگلی نہ اٹھا سکیں۔ اپنے کردار کو اتنا صاف و شفاف بنا لو، اپنے کردار کو اتنا بہترین بنا لو، اپنے کردار کو ایسا بنا لو کہ پوری کائنات کہہ دے کہ حسینی مشن کے رکھوالے یہی ہیں اور حقیقی عزادار یہی ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ غور کریں، آپ فکر کریں، تصور کریں، صرف اور صرف مجلسیں سننے کا نام نہیں ہے۔ ہم سے یہ سب نہیں طلب کیا گیا ہے، ہم سے طلب کیا گیا ہے کہ تم اپنے آپ کو حقیقی پیروکار بنا لو۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ دیکھو، تم اپنے آپ کو لگا دو اللہ کی اطاعت میں، خدا کی اطاعت کرو۔ جب خدا کی اطاعت کرو گے تو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ رسول کی اطاعت کیسے کرنی ہے۔ رسول کی اطاعت کرو، جب رسول کی اطاعت پہ لگ جاؤ گے تو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ علی کی اطاعت کیسے کرنا ہے۔ غور کر رہے ہیں، یہ اللہ نے قرآن مجید کی آیت میں رکھا ہے، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ کائنات کا کوئی ایک انسان دکھا دو کہ جو علی جیسا عالم ہو، کوئی ایک انسان لائیے، ہر فرقے، ہر مذہب، ہر جگہ۔ ہم کیا کریں؟ ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا، ہم تو جو سنتے ہیں اس پہ واہ واہ کر دیتے ہیں۔ ان سے پوچھو جو علی پہ ریسرچ کر رہے ہیں، ان سے پوچھو جو علی کے لیے دن رات محنت کر کے کچھ نہ کچھ لکھ رہے ہیں، اور لکھتے لکھتے جب نہج البلاغہ پہ پہنچے تو بس ایک جملہ کہہ کے پیچھے ہٹ گئے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے۔ توجہ کریں، یا تو جو بنایا، میں نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ پڑھنے کے بعد انگریز رائٹر یہ کہتا ہے کہ نہج البلاغہ پڑھنے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ کلام اسی کا ہے جس نے دنیا خلق کی ہے، یا تو پھر وہی ایسا بول سکتا ہے کہ دنیا بن رہی تھی اور وہ دیکھ رہا تھا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے نمونے عمل ہیں، یہ ساری باتیں ہمارے لیے، بس مجلسیں تمام ہو رہی ہیں۔ پرآشوب دور میں ہماری یہی ذمہ داری ہے، ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنی بچیوں کی تربیت کریں۔ ہمارے ہاں تو مرد ہیں، الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے وہ عورتوں پہ حاکم بنا دیا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے، مولانا قرآن کہتا ہے، ارے قرآن نے حاکم کا مطلب ہی نہیں سمجھا ہم نے۔ حاکم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ظلم کرے، حاکم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حاکم جو ہے وہ اس کے اوپر آفت مچا دے، حاکم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے اذیت پہنچائے، نہیں، حاکم کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کسی کو حاکم بنا دیتا ہے تو اس کے زیر سایہ جو محکوم ہوتے ہیں اس کی حفاظت کی ذمہ داری حاکم کی ہو جاتی ہے۔ اللہ نے مردوں کو حاکم بنایا، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس عورت کی عفت کی، عصمت کی، وجود کی حفاظت کرنا اب تمہارے ہاتھوں میں ہو گئی ہے۔ اب تمہارے اوپر ہے، گھر سے نکلے تو دیکھو کہ پردے سے نکل رہی ہے کہ بے پردہ نکل رہی ہے۔ گھر سے نکل رہی ہے، مردوں سے پوچھا جائے گا۔ میری مائیں اور بہنیں اگر اپنے آپ کو کنیز سیدہ سمجھتی ہیں تو ان کے اوپر واجب ہے کہ وہ پردہ کریں۔ وہ گھر سے نکلے تو سوچیں کہ ایسا نہ ہو کہ میرے اس عمل سے شہزادی کا دل دکھ جائے، جناب زینب سلام اللہ علیہا کا دل دکھ جائے۔ اپنے سر کو چادر ڈال کے نکلو تاکہ دنیا دیکھے تو کہے کہ ہاں یہ کنیز سیدہ جا رہی ہے، یہ کنیز زینب جا رہی ہے، یہ کنیز فضہ جا رہی ہے، یہ انداز ہمارے اندر۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی عورت اور کوئی خاتون گھر سے باہر نکلتی ہے بے پردہ تو پہلے مرد سے پوچھا جائے گا، میں نے تمہیں حاکم بنایا تھا، حفاظت کی ذمہ داری دی تھی اور تمہارے اندر یہ تشخص رکھا تھا کہ تم مرد ہو، تم مرد ہونے کے باوجود بھی تمہارے اندر اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ تم اپنی ایک عورت کو دین کے اعتبار سے چلا سکو، تو پھر سوچو تم کیا کرو گے۔ ارے جو اپنے گھر کے اندر ایک خاتون کو نہیں سنبھال سکتا وہ پورے معاشرے کو اور پورے علاقے کو اور پورے خاندان کو دیندار کیسے بنا سکتا ہے؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل۔ بس میرے عزیزو، گفتگو بہت ساری ہیں، میں کہاں تک جاؤں۔ پرآشوب دور میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟
پرآشوب دور میں سب سے پہلی ضرورت ہے من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ. پہلی ذمہ داری ہے من مات ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ. جو شخص بھی اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانے گا وہ جاہلیت کی موت مر جائے گا. بہت رک رک کے اور آہستہ آہستہ یہ بات پہنچا رہا ہوں میرے نوجوانوں، پہچانو اپنے وقت کے امام کو. ہر نماز میں اپنے وقت کے امام کو یاد رکھو. صبح اٹھو تو اپنے وقت کے امام کو سلام کرو، جب کہیں تنہائی میں ہو تو اپنے وقت کے امام کو سلام کرو، جب کبھی مشکلات میں گرفتار ہو تو اپنے وقت کے امام کو یاد کرو. آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ گرفتاریوں میں اور مشکلات میں پڑے ہوئے ہو اور ادھر ادھر کے چکر لگا رہے ہو. ارے شب میں بستر استراحت پہ لیٹ کر تنہائی میں اپنے امام سے نجوا کرو، دیکھو تمہارا امام تمہاری مشکلات کو دور کرتا ہے یا نہیں. جیسے علی مشکل کشا ہے ویسے ہی علی کا بیٹا بھی مشکل کشا ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. من مات ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ. اپنے بچوں کو سکھاؤ. بہت اچھا وقت مل گیا ہے آپ کو اپنے گھروں کے اندر عزاداری کرنے کا. اپنے گھروں میں بیٹھ کے اپنے بچوں کو سکھاؤ، بتاؤ، خود بھی اسی میں تمہیں آ جائے گا. بڑے افراد جو ہیں جن کو نہیں پتا وہ یہ پروگرام بنا لیں کہ آدھا گھنٹہ، بہت زیادہ نہیں، آدھا گھنٹہ اپنے بچوں کی تربیت پہ دینا ہے. انہیں وقت کے امام کے بارے میں بتانا ہے. امام کون تھے، کہاں ہیں، کیسے ہیں، زندہ ہیں، کب تک زندہ ہیں، کب سے زندہ ہیں، کون تھے، ان کی شادی کیسے ہوئی. یہ سارا سسٹم امام کے، یہ جب امام کے بارے میں پتہ ہوگا نا تب امام کی محبت اور مودت پیدا ہوگی. جس کے بارے میں مولانا عمار کو آپ جانتے ہی نہ ہو، اب کتنی بھی تعریف کرتے جائیے کیا ہوگا. پہلے ظاہری معرفت پتہ کریں. یہ جب بتا دیں گے تب انہیں اپنے امام سے محبت ہوگی. تب انہیں بتائیں کہ تمہارا وقت کا امام زندہ ہے، اور زندہ ہی نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ تم ایک ماں کی محبت کا اندازہ لگا لو اور پھر سمجھو کہ میں تمہارا امام 70 ماؤں کے برابر تم سے محبت کرتا ہوں. خدا کی قسم یہ سسٹم ہے. خدا بند عالم بھی ایسے ہی اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں کیوں پریشانی میں ہوں، نہیں، ایسا مت سوچیں. دیکھیں کہ میرے سسٹم میں کمی کہاں سے ہے. اگر آپ پریشانی میں ہیں، میرے گھر میں ایسا تو نہیں ہے کہ دینداری سے لوگ دور ہیں جس کی وجہ سے ہم مشکلات میں گرفتار ہیں. میں بہت سے ایسے اپنے اسٹوڈنٹس کو جانتا ہوں کہ جن لوگوں کو میں نے بتایا ہے کہ نماز صبح کے بعد مت سو، مشکلات گھر سے دور ہوں گی. اپنے گھر کو صبح صبح صاف رکھو، سورہ یاسین کی تلاوت کرو، کر کے دیکھو. خدا کی قسم اگر تم یہ کر کے دیکھو، اگر تمہارے گھر میں انقلاب نہ آ جائے تو مولانا عمار کو پکڑ لینا. اور ہوا بھی یہی. انہوں نے، میری اسٹوڈنٹس ہیں، ان بچیوں نے محنت کی، صبح کے بعد سونا ختم کر دیا، اپنے گھر والوں کو تلاوت قرآن پہ لگا دیا، سورہ یاسین کی تلاوت کی، صبح گھر کی صفائی کی. نتیجہ یہ ہوا 2 سال نہیں گزرا تھا، 1 سال نہیں گزرا کہ نتیجہ سامنے آ گیا، حالات بہتر ہو گئے. ارے اللہ نے راستے بتائے ہیں. ہم گنڈے اور تعویذ کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. مولانا صاحب آپ کچھ کر دیجئے. مولانا، ارے مولانا، اگر مولانا کو تعویذ کام آتا تو پہلے اپنے گلے میں ڈال لیتے. اگر دولت تعویذ سے مل جاتی، اگر شہرت تعویذ سے مل جاتی، اگر کائنات میں ساری چیزیں تعویذ اور گنڈے سے مل جاتی تو خود مولانا اپنے گلے میں ڈال دیتے. کیوں دوسروں کے گلے میں ڈال رہے؟ اس لیے کہ اپنے گلے میں ڈالیں گے کیسے؟ اس لیے کہ پتہ ہے اگر کوئی شے رزق دے سکتی ہے تو وہ خدا کی کتاب ہے. اگر کوئی شے رزق دے سکتی ہے تو نماز کا اول وقت پڑھنا ہے. اگر کوئی شے رزق دے سکتی ہے تو زیارت عاشورہ کا پڑھنا ہے. اگر کوئی شے رزق میں اضافہ کر سکتی ہے تو ماں باپ کی عزت و احترام ہے. اگر کوئی شے رزق میں اضافہ کر سکتی ہے تو نماز شب کا پڑھنا ہے. اگر کوئی شے رزق میں اضافہ کر سکتی ہے زیارت جامع کبیرہ کا پڑھنا ہے. اگر کوئی شے رزق میں اضافہ کر سکتی ہے تو اپنے گھر والوں کو خوشحال کرنا ہے، مومنین کو خوشحال کرنا ہے، کسی کو کھانا کھلانا ہے، کسی کو کپڑے دینا ہے. یہ کر کے دیکھو. اگر پورے معاشرے میں رزق کی تنگی دور نہ ہو جائے تو ائمہ کی حدیثیں بیکار ہو جائیں گی، انبیاء کے اقوال بیکار ہو جائیں گے، خدا کا کلام بیکار ہو جائے گا. اگر خدا نے کہہ دیا کہ یہ کرو گے تو تمہاری رزق میں اضافہ ہوگا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ نہ ہو. ممکن نہیں ہے. آخری عالم ہے، آخری زمانہ ہے، اور ظہور کے غیبت کے زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. بس جتنا قریب ظہور سے ہم ہوتے جا رہے ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. پتہ نہیں اس کے بعد کب ظہور ہو جائے. تمام علامتیں گنی جا رہی ہیں، لوگ علامتیں گن رہے ہیں، نئے نئے خرافات پھیلائے جا رہے ہیں. حتیٰ کہ دنیا نے تو امام مہدی کی آمد کا بھی اعلان کر دیا تھا. ساری دنیا پریشان ہو گئی تھی سوائے
علی والوں کے، یہ خاموش سکون اور اطمینان سے بیٹھے تھے، یہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ دنیا کہہ رہی تھی 2021 میں قیامت آ جائے گی، 2021 میں قیامت آ جائے گی، بڑی بڑی فلمیں بنا دی گئیں، پوری دنیا کو دکھا بھی دیا گیا کہ اب قیامت نزدیک ہے، قیامت نزدیک ہے۔ سب پریشان تھے سوائے علی ابن ابی طالب کے ماننے والوں کے، سوائے امیر المومنین کے ماننے والوں۔ کیوں؟ انہیں پریشانی کیوں نہیں تھی؟ یہ جانتے تھے کہ جب تک ان کا آخری امام آ نہیں جائے گا، جب تک قیامت نہیں آ سکتی۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو پرآشوب دور میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ پرآشوب دور میں ہمارا سسٹم کیا ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم کیا کریں؟ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آئیے نبی سے پوچھتے ہیں آخری زمانے میں کیا ہوگا یا نبی اللہ؟ آپ بتائیے، جب پرآشوب دور ہوگا اس زمانے کے حالات کیسے ہوں گے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اس زمانے میں؟ نبی نے فرمایا تو یاد رکھو، ہم بتا رہے ہیں تمہیں، یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ بطونہم آلہتہم، کہ ان کے پیٹ ان کے خدا ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یاتی علی الناس زمان، لوگوں پہ ایک زمانہ آئے گا کہ بطونہم آلہتہم، کہ ان کے پیٹ ان کے خدا ہو جائیں گے۔ یا نبی اللہ کیا مطلب ہے اس کا کہ پیٹ خدا ہو جائیں گے؟ کہا دیکھ لینا، اذان پہ اذانیں ہوتی رہیں گی لیکن یہ دسترخوان سے اٹھنا پسند نہیں کریں گے، یہ ہوٹلوں میں بیٹھے رہیں گے، یہ ادھر اور ادھر وقت برباد کر دیں گے۔ خدا کی نگاہ، خدا ان کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھے گا، سب کچھ ان کا پیٹ ہو جائے گا، ان کا بطن ہو جائے گا۔ اسی کے لیے یہ پوری محنت بھی کریں گے، پوری کوشش بھی کریں گے، ان کے ذہن و شعور میں خدا کے نام کا صرف اور صرف ڈنکا ہوگا، اس کی ذات کا اقرار بس ہوگا، اس کے علاوہ اس کی محبت نہیں ہوگی، اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا۔ اس گویا غفلت کی دنیا میں یہ اسے کھو چکے ہوں گے، اور یہ ہوٹلوں میں نظر آئیں گے، یہ الگ الگ مقاموں پہ نظر آئیں گے، لیکن خدا کی اطاعت میں نظر نہیں آئیں گے۔ اے میرے نبی اللہ یہ کیا ہے؟ عزیزو یہی تو وجہ ہے۔ آپ دیکھیں جب معصوم سے پوچھا کسی نے، یا مولا میں بڑی تنگی میں ہوں، یا مولا میری بڑی پریشانی ہے، یا مولا میرے یہاں یہ خرابی ہے، یا مولا میں یہ چاہتا ہوں کہ اچھا ہو جائے، معصوم سے پوچھا، اور علماء کے بہت زیادہ اقوال ہمارے پاس موجود ہیں کہ جس میں یہ پوچھا گیا کہ ہماری پریشانیوں کا حل کیا ہے، تو معصوم اور مولا اور علماء سب نے یہی فرمایا، نماز کو اول وقت پڑھنا شروع کر دو، یہ پریشانی دور ہو جائے گی، یہ مصیبت دور ہو جائے گی۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو معصوم فرماتے ہیں کہ اپنے وقت کو اول وقت کا عادی بنا دو۔ یہ بات پھر آگے ذہن میں بتا دوں، آغا بہجت جو عارف ترین انسان سرزمین ایران کے اور قوم کے، ان سے ایک جوان نے پوچھا کہ آپ عارف ہیں ماشاءاللہ، اور آپ بہت قرب خدا کے مالک ہیں، اور آپ کا کمال یہ ہے کہ آپ ایک ہی وقت میں دو جگہ دکھائی دیتے ہیں، کبھی مشہد میں کبھی قم میں، ایک وقت میں دو جگہ دکھائی دیتے ہیں، اللہ نے یہ شرف بخشا ہے آپ کو، تو کچھ تھوڑا سا ہمیں بھی بتا دیجئے کہ ہم بھی کسی مقام اور منزل تک پہنچ جائیں۔ تو انہوں نے پوچھا دنیا چاہتا ہے یا آخرت؟ کہا دنیا بھی چاہتا ہوں، آخرت بھی چاہتا ہوں۔ کہا تو پھر پیچھے کیوں ہے؟ اگر چاہتا ہے کہ دنیا حاصل کرے تو نماز اول وقت پڑھ۔ اس نے کہا اچھا اگر آخرت چاہتا ہوں؟ کہا اگر آخرت چاہتا ہے تب بھی نماز اول وقت پڑھ۔ توجہ کریں، کتنا آسان نسخہ ہے ہمیں مقام محمود تک پہنچنے کے لیے، کتنا آسان نسخہ ہے، کیا ہم نہیں کر سکتے؟ سوچیں، فکر کریں، تصور کریں، اول وقت نماز۔ ہم ذرا سا کوئی کام ہوتا چھوڑ دیتے ہیں، ذرا سا کوئی مصیبت ہوتی چھوڑ دیتے ہیں، ذرا سا کوئی مسئلہ آ جاتا چھوڑ دیتے ہیں، ذرا سا دکان جانا ہے چھوڑ دیتے ہیں، ذرا سا وہاں بیٹھنا ہے چھوڑ دیتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ کہ ہم جو جتنا نماز کو چھوڑتے ہیں اتنا ہم ترقی کو چھوڑتے جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمارے شعور میں یہ بات نہیں آئی ابھی۔ جس دن یہ بات آ جائے گی ہمارے ذہنوں میں کہ یہی نماز ہمیں منزل کمال عطا کرتی ہے، تو خود بخود انسان اس کی طرف بھاگتا جائے گا۔ کوشش کرو۔ آیت اللہ مظاہری فرماتے ہیں کہ میں حج کرنے گیا، سن لیجئے، واقعہ آ گیا ذہن میں۔ آیت اللہ مظاہری فرماتے ہیں میں حج کرنے کے لیے گیا، سارا ارکان انجام دینے کے بعد مینا پہنچا، قربانی کا وقت آیا اور میں بیٹھا سر مڑوانے کے لیے۔ وہاں جو نائی تھا اس نے آدھا سر مڑا، اتنے میں اذان ہو گئی، حی علی الصلاۃ کی آواز آئی، اس نے وہیں استرا بند کیا اور رکھ دیا۔
میں نے کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہو، پورا کر دو۔ اس نے کہا نہیں، جائیے نماز پڑھ کے تب آئیے۔ توجہ کریں، نائی ہے، نائی ہے، توجہ کریں، کیا کہا؟ جائیے، استرا رکھ کے کہا جائیے نماز پڑھیے، نماز پڑھ کے واپس آئیے، تب آدھا ہم پورا کر دیں گے۔ یہ ہوتا ہے، تب جا کے معرفت خدا حاصل ہوتی ہے، تب جا کے معرفت اہل بیت حاصل ہوتی ہے، جب انسان اتنا سنگین دین کے معاملے میں ہو جاتا ہے، جب اتنا اپنے آپ کو دین میں رسا اور بسا دیتا ہے کہ اب چاہے کوئی بھی ہو، وقت خدا ہو گیا تو بندوں کا وقت تمام، بندوں کا وقت تمام، اب اس وقت صرف اور صرف خدا ہے اور ہم ہیں اور کچھ نہیں۔ یہ پہلا واقعہ ہے، یہ تو خدا کی معاملہ ہے، حج میں پتہ چلا۔ اور بتاؤں، آیت اللہ سیستانی کے والد، بہت توجہ سنیے گا، آیت اللہ سیستانی کے والد، انہوں نے 40 دن دعائے ندبہ پڑھوائی، یعنی الگ الگ مسجدوں میں کہ امام زمانہ سے ملاقات ہو جائے۔ اب پورا واقعہ ہے تفصیلی، میں اس میں نہیں جا سکتا۔ 40 دن دعائے ندبہ پڑھی گئی، اور 40ویں دن آپ ہر طرف دیکھ رہے ہیں کہ شاید امام آ جائیں، شاید امام آ جائیں۔ اب روایت پورا واقعہ میں نہیں پڑھ سکتا، بس اتنا دکھائی دیا کہ ایک جنازہ جا رہا ہے، اور اس جنازے میں ایک نور کا حلقہ ہے جو پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ یہ دوڑے ہوئے سمجھ گئے، دوڑے ہوئے پہنچے، قریب پہنچے، اور جیسے ہی گئے سلام کیا، ادھر سے جواب آیا کہ 40 دن تک دعائے ندبہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے دیندار بن جاؤ تو امام خود بخود تمہارے جنازے میں شامل ہو جائیں گے۔ کون تھا وہ ایک عورت تھی جس کا جنازہ جا رہا تھا۔ جب شاہ ایران نے پردے پہ پابندی لگا دی کہ جو بھی نکلے گا گھر سے وہ بے پردہ نکلے، تو کہا 40 سال تک یہ عورت اپنے دین پر ثابت قدم رہی لیکن گھر سے باہر نہیں نکلی۔ توجہ کریں آپ، یہ دینداری ہو تو امام اس کے جنازے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ یہ پیدا کرو، بدلو اپنے آپ کو، جب تک کہ یہ تبدیلی نہیں آئے گی، جب تک ہمارا امام ہم سے خوش نہیں ہوگا۔ یاتی علی الناس زمان بطونہم آلہۃ، ایسا زمانہ آ جائے گا کہ جب پیٹ ان کے خدا ہو جائیں گے، سب کچھ پیٹ کے لیے کیا جائے گا، کچھ خدا کے لیے نہیں ہوگا۔ یہ ایسا زمانہ آ جائے گا آخر۔ یا نبی اللہ، اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا وَالنِّسَاءُهُمْ قِبْلَتُهُمْ، اور ان کی عورتیں ان کا قبلہ ہو جائیں گی۔ یعنی کیا مطلب؟ کیا نمازیں یہ عورت کی طرف پڑھنے لگیں گے قبلہ؟ کہا نہیں، مطلب یہ ہے کہ ان کی نہ اپنی فکر ہوگی، نہ اپنا شعور ہوگا، نہ اپنا انداز ہوگا، نہ سوچنے کی صلاحیت ہوگی۔ ہر جو کچھ بھی ہوگا وہ صرف ذرا پوچھ کے آ جائیں تو بتاتے ہیں، ذرا سوال کر کے آتے ہیں تب بتاتے ہیں، ذرا ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں تو بتاتے ہیں، حلال ہو یا حرام، جدھر موڑ دے ادھر مڑ جائیں۔ غور کر رہے ہیں؟ وَالنِّسَاءُهُمْ قِبْلَتُهُمْ، ان کی عورتیں ان کا قبلہ بن جائیں گی۔ توجہ کریں میرے عزیزو، کیسے؟ ایک واقعہ بتا دوں، یہ میں ہر سال پڑھتا ہوں اس طرح کی چیزیں، اس بار بھی پڑھ دوں آپ کے سامنے۔ کیسے یہ حرام کی طرف لے جاتی ہے؟ خدا نے اسی لیے حاکم بنایا آپ کو نا۔ الرجال قوامون علی النساء کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو حاکم بنایا ہے، حاکم رہو حاکم۔ اگر محکوم بن گئے تو پورے گھر کا شیرازہ بکھر کے رہ جائے گا، اس لیے کہ شیطان کا اثر جو سب سے زیادہ ہوتا ہے وہ مردوں پہ کم ہوتا ہے، عورتوں پہ زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے ہر مرد کو ہر عورت کے لیے حاکم بنایا ہے، ہر مرد کو حاکم بنایا ہے۔ حاکم ہو نا، کیسے گھر کا نظام خراب ہوتا ہے، کیسی تربیت گڑبڑ ہوتی ہے۔ گئے مارکیٹ سے عید میں کپڑا لائیں، 4 برس 5 برس کی بچی کے لیے، معلوم ہوا اسکرٹ اٹھا کے لے کے آئیں، کٹے آج کل جو چلے ہیں ماشاءاللہ۔ ہاں، بہت سے لوگ ہم سے بھی کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کیا ہوا، ابھی تو 4-5 سال کی بچی ہے، پہنانے میں کیا ہو جائے، کچھ نہیں ہوگا۔ بچی آپ لوگ اتنا زیادہ کیوں اس کو جو ہے وہ دین تھوپ رہے ہیں اس کے سر پہ، اسلام تھوپ رہے ہیں اس کے اوپر؟ نہیں بھائی، مت تھوپیے، کس نے کہا ہے؟ لیکن یاد رکھیے گا، آج 6 سال 7 سال 8 سال کی بچی کو بچی کہہ کے پہناؤ، جب 15 سال پہ پہنے گی تب تمہیں شرم آئے گی۔ جب 15 سال پہ پہن کے باہر نکلے گی تو پھر روک نہیں پاؤ گے۔ یہی ہوتا ہے شروع سے۔ ماں لے کے آئی خرید کے مثال کے طور پہ، باپ نے منع کیا، ماں نے کہا تم بیکورڈ ہو گئے ہو، پرانے زمانے کے خیالات ہیں، تمہیں کیا پتا، دیکھو ماڈرن دور کا وہ بچی دیکھو، فلاں فلم اسٹار کی بچی دیکھو، فلاں کا وہ دیکھو، اور دیکھا کہ یہ دیکھو، اور فلانے کو دیکھو، وہ ثروت مند ہیں، وہ دولت مند ہے۔ بھیا سہولت مند اور دروت مند اور فلانے اور ڈھکانے وہ الگ ہیں، دین تم سے کیا چاہتا ہے یہ دیکھو۔
وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کا عمل ان کے ساتھ. نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ اگر آج روک دیا، اپنی حکومت کو باقی رکھا، تو یہ نسل آگے بھی بگڑ نہیں پائے گی، لیکن آج چھوڑ دیا تو یہ نسل ہمیشہ آگے بڑھ کے خراب ہو جائے گی. تو یاتی علی الناس زمان بطونہم آلہۃ ونساءہم قبلتہم، ان کی عورتیں ان کا قبلہ بن جائیں گے. ودنانیرہم، اور ان کے دینار اور پیسے، ودنانیرہم دینہم، اور ان کے پیسے ان کے دین ہو جائیں گے. جو کچھ بھی کریں گے انہی پیسے کے لیے کریں گے. دین کا وجود درمیان سے ہٹ جائے گا. جیسے چاہے کر لو، پیسے پیسے ہو جائیں بس. وَدَنَانِيرُهُمْ دِينُهُمْ، ان کے روپیے پیسے ان کے دین ہو جائیں گے. وَشَرَفُهُمْ مَتَاعُهُمْ، اور نبی فرماتے ہیں آخری زمانے کے لوگ ایسے ہوں گے. وَشَرَفُهُمْ مَتَاعُهُمْ، اور ان کے شرف، ان کی عزت اور شرف کیا ہوگا؟ ان کا سامان ہوگا. یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، یہ شرف، وہ شرف. یعنی میں نے اس دن کہا تھا گھر کے سامان سے عزت سمجھیں گے. عزیزو، اہل بیت اور خدا یہ نہیں کہتے کہ گھر کا سامان اچھا مت بناؤ، نہیں، بہت اچھا بناؤ. ایسا بناؤ کہ جو تمہارے گھر کے اندر داخل ہو دیکھ کے حیران ہو جائے کہ علی کے شیعہ بھی ایسے ہوتے ہیں. اتنا اچھا بناؤ. لیکن سچ یہ ہے اور سچائی یہ ہے اور حقیقت یہی ہے کہ جتنا اچھا سامان ہونا چاہیے اتنا ہی اچھا گھر کا انسان بھی ہونا چاہیے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. سامان پیسے سے خریدا جا سکتا ہے، انسان خود بنایا جاتا ہے، اور انسانیت اپنے اندر ڈھالی جاتی ہے تب انسان بنتا ہے. ورنہ پڑوسی بھوکا رہ جاتا ہے، اسے خبر بھی نہیں ہوتی. ورنہ پڑوسی مر جاتا ہے، یہ تعزیت میں نہیں جاتا. ورنہ پڑوسی کے یہاں فرش عزا بچ جاتی ہے، اسے اپنے غرور و نخوت میں چور دنیا میں پڑا ہوا ہے. یہ انسانیت اتارنی پڑتی ہے. وَشَرَفُهُمْ مَتَاعُهُمْ لَا يَنبَغِي، دیکھیں بہت توجہ میرے عزیزو، لا یبغا من الایمان الا اسمہ، کوئی چیز ایمان میں سے باقی نہیں ہوگا مگر صرف اور صرف نام. وجود سے ایمان نہیں جھلکے گا، وجود سے کردار نہیں جھلکے گا، صرف نام کا ایمان. لا یبقا، باقی نہیں رہے گا. من الایمان الا اسمہ، ایمان میں سے کچھ بھی نہیں باقی ہوگا مگر اس کا اسم باقی ہوگا. ولا من الاسلام الا رسمہ. بہت توجہ، یہ نبی کریم 1400 سال پہلے فرما چکے ہیں. آنے والے دور میں انسانوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جب ان کے پیٹ ان کے خدا ہو جائیں گے. توجہ ہے نا؟ ان کی عورتیں ان کا قبلہ بن جائیں گی، ان کی مال اور دولت ان کا دین بن جائے گا، ان کا شرف اور عزت ان کی متاع اور سامان بن جائے گا، اور اسلام میں سے ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا سوائے نام کے. ایمان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا سوائے رسم و رواج کے. یہ خدا کی قسم 1400 سال پہلے وَمِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا دَرَسُهُ، اور قرآن صرف اور صرف درس کی طرح پڑھا جائے گا. وَمَسَاجِدُهُمْ مَعْمُورَةٌ مِّنَ الْبِنَاءِ، اور یاد رکھو ان کی مسجدیں صرف اور صرف اچھی بنائی جائیں گی. مسجدوں میں اچھی چیزیں لگائی جائیں گی، بنا کے اعتبار سے معمور ہوگی اور دکھائی دے گی. لوگ سمجھیں گے کیا مسجد بنوا دی. ارے اچھے مسجد بنانے کو نہیں کہہ رہے ہیں، اچھے نمازی بنانے کے لیے نبی فرما رہے ہیں. یہ ہمیں متوجہ کر رہے ہیں. تم متوجہ ہو جاؤ آخری زمانے میں جہاں لوگ اس بھیڑ کی طرف بھاگ رہے ہوں، تم اپنے وجود کو علی کی ولایت کے سانچے میں ایسا ڈھال دو کہ دنیا جن کا شکم ان کا خدا بن جائے. تو ان شکم والے لوگوں کو تم سمجھاؤ کہ نہیں، خدا وہ ہے، خدا یہ نہیں ہے. نساءہم قبلتہم، ان کی عورتیں ان کا قبلہ بن جائیں. جہاں ساری دنیا ادھر جائے تم ماحول کو موڑ کے ادھر لاؤ. یہ ہے حقیقی عزادار کی پہچان، حقیقی امیر المومنین کی ولایت کی پہچان. جہاں دنانیرہم دینہم، جہاں مال و دولت سب کچھ ہو، وہاں مال حاصل کر کے دین پہ لٹا کے دکھاؤ. حسینی مزاج والے ایسے ہوتے ہیں. ہم صرف کھانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، کھلانے کے لیے پیدا ہوئے. اسی لیے تو ہم سے دنیا پریشان ہے. دنیا ہمارے ہاں ہماری مالداری سے نہیں پریشان ہے، عزاداری سے پریشان ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہت توجہ میرے عزیزو، یہ آخری زمانے کی علامتیں. میرے نوجوانوں آگے بڑھو،
اپنے اندر ولایت علی ایسے پیدا کرو، اپنے وجود کے اندر ایسے اتار لو کہ وقت کا علی کہہ دے کہ یہی میرا عمار ہے، یہی میرا سلمان ہے، یہی میرا ابو ذر ہے، یہی میرا مقداد ہے۔ جب یہ وجود میں اتر جائیں گی تو نہیں ہوگا لا یبقى من الایمان الا اسمہ ولا من الاسلام الا رسمہ ولا من القرآن الا درسہ مساجدہم معمورۃ من البناء وقلوبہم خراب علی الہدی۔ ان کے دل تو ہوں گے لیکن خدا سے دور دور تک خدا ہدایت کا ان کے اندر کوئی سرچشمہ نظر نہیں آئے گا۔ وعلماؤہم شر خلق اللہ علی وجہ الارض، اور ان کے علماء جو اس زمانے کے ہوں گے وہ شر ہوں گے۔ یہ نبی کریم فرما رہے ہیں، مولانا عمار کا جملہ نہیں ہے۔ ہین دن، اب کیا ہوگا یا نبی اللہ؟ جب ایسا ہو جائے گا اور لوگ ایسے ہو جائیں گے تو اس زمانے میں کیا ہوگا؟ ان کے اوپر کون سی آفت آ جائے گی؟ تو اللہ کا نبی خود ارشاد فرماتا ہے، ہین دن جب ایسا ہو جائے گا، ابتلہ اللہ فی ھذا الزمان اربع خصال، ایسے عالم میں جب یہ وجود میں لوگوں کے اتر جائے گا، ایسی صفتیں پیدا ہو جائیں گی تو پروردگار عالم انہیں آخری زمانے میں 4 ایسی مصیبتوں میں ابتلا کرے گا، جور من السلطان وقیت من الزنان وظلم من السلطان والوقا ولایت والحکامہ وَيَعْبُدُونَ مِنَ الْأَصْنَامِ۔ اور یاد رکھو آخری زمانے میں یہی ہوگا کہ ایسے لوگ کیا کریں، ان کے اوپر ظالم و جابر حکمران حکومت کرنے لگیں گے۔ اگر میرے گفتگو آپ کی ذہنوں تک پہنچ رہی ہے تو آپ خود بخود جو ہے وہ سوچیں اور سمجھیں کہ بنیاد کیا ہے۔ پوری دنیا پہ ظالم و جابر حکومت کر رہے ہیں، وجہ یہی ہے کہ ان کے زمان، ان کے پیٹ ان کے خدا بن چکے ہیں، ان کی عورتیں ان کا قبلہ بن چکی ہیں، ان کے مال اور دولت ان کے دین بن چکے ہیں، ان کے دل ہدایت سے خالی ہو چکے ہیں۔ قرآن صرف اور صرف گھر میں رکھا ہوا ہے، مساجد صرف بنا بنی ہوئی ہیں۔ ابتلا اللہ ایسے زمانے میں 4 مصیبتوں میں مبتلا کرے گا۔ پہلی مصیبت کیا ہے کہ جن کے اوپر ظالم و جابر حکومت کرنے لگے گا۔ اس کے بعد دوسری مصیبت قحط آ جائے گا، لوگ تنگ دانے دانے کے لیے ترسنے لگیں گے۔ ظلم من الولایہ والحکام، حکومتوں کی طرف سے ان کے اوپر ظلم ڈھائے جائیں گے۔ فتعجب الصحابہ، جب یہ کہا کہ اصنام کی عبادت ہونے لگے گی تو فتعجب الصحابہ، اصحاب نے تعجب سے پوچھا یا رسول اللہ، فقال یا رسول اللہ ایعبدون الاصنام، یہ میرے نبی کریم کیا یہ جو آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں یہ بتوں کی پوجا کرنے لگیں گے؟ قال رسول اللہ بالکل نام، ہاں یہ اصنام کی پوجا کریں گے، لیکن ایک فرق کے ساتھ، کلو درہم عندہم صنم۔ نبی کریم فرماتے ہیں ان کے لیے ہر درہم، ہر پیسہ ان کا بت ہوگا۔ غور کریں، فکر کریں۔ یہ تصوف بہار الانوار کے اندر یہ روایت موجود ہے، تقریباً جلد نمبر 22 آپ اٹھا کے دیکھیں، یہ نبی کریم کی روایت وہاں موجود ہے کہ اللہ کا نبی فرما رہا ہے کہ ایسا کرو گے، ایسے زمانے سے ڈرو، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا۔ ایسا نہ ہو کہ بطونہم آلہۃ، تمہارا بھی پیٹ تمہارا خدا بن جائے۔ ایسا نہ ہو نساءہم قبلتہم، تمہاری عورتیں تمہارا قبلہ بن جائیں۔ ودنانیرہم دینہم، اور تمہارے دین جو ہے تمہارے دینار اور درہم اور پیسے ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وشرفہم متاعہم، اور چیزوں کو اپنا شرف مت سمجھو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خدا کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ اکرم اور کریم اور شرف والا انسان وہی ہے جو تقوی میں سب سے زیادہ ہے۔ اب میرا نوجوان پوچھے گا مولانا کوئی ایسا فارمولہ بتا دو کہ جس سے ہم بھی ان چیزوں سے رک سکیں۔ میرے عزیزوں میں کیا بتاؤں، مولانا کے پاس کچھ نہیں بتانے کا، مولانا وہی بتاتے ہیں جو مولا بتاتے ہیں۔ آئیے پھر چلتے ہیں نبی کریم کے دربار میں۔ یا نبی اللہ، میرا یہ نوجوان پوچھ رہا ہے کہ ہم کیا کریں، ہم کیسے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، ہم کیسے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ نبی کریم آواز دیں گے، تم گھبراؤ نہیں، میں 1400 سال پہلے تمہارے لیے فارمولہ دے کے جا رہا ہوں۔ یا نبی اللہ، ان نوجوانوں کے لیے کوئی پیغام ہے؟ کہا ہاں، آؤ تاریخ پڑھو۔ میں نے جب دیکھا اور تلاش کیا تو ملا، ایک نوجوان نبی کی خدمت میں آیا۔ یا نبی اللہ، بڑی گناہیں کی ہیں، بڑی مشکلات ہیں، جب بھی سوچتا ہوں گڑبڑ راستے پہ چلا جاتا ہوں، میرے لیے کوئی نصیحت فرما دیں۔ نبی نے فرمایا اگر نصیحت کروں گا تو مانو گے؟ مانو گے؟ نبی نے فرمایا مانو گے؟ کہا ہاں مانوں گا۔
پھر پوچھا مانو گے اگر نصیحت کروں تو؟ کہاں مانوں گا۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھا میرے نبی کریم نے اگر میں تمہیں نصیحت کروں تو تم مانو گے؟ اس شخص نے کہا، آنے والے جوان نے کہا، یا نبی اللہ میں آپ کا حقیقی پیروکار ہوں، میں آپ سے حقیقی محبت کرتا ہوں، میں آپ سے حقیقی کلمہ آپ کا پڑھتا ہوں، یا نبی اللہ آپ کی بات نہیں مانوں گا تو پھر کس کی بات مانوں گا؟ نبی اللہ آپ بیان فرمائیں، مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، ان اردت شیئا فتدبر عاقبتہ، دیکھو یاد رکھو، ایک فارمولہ بنا کے رکھ لو اپنے لیے، ان اردت شیئن، جب تم کوئی کام، کوئی عمل، کوئی کام کرنے کے لیے، کوئی عمل کرنے کے لیے کھڑے ہو تو تم سوچو، ان اردت شیئن، جب ارادہ کرو تبھی سوچو۔ کیا سوچو؟ فتدبرا، تدبر کرو، فکر کرو، تعقل کرو، عاقبتہ، اس کی عاقبت کے بارے میں، اس کے نتیجے کے بارے میں۔ فَإِن يَكُنْ شَيْئًا، اگر اس کے اندر تمہارا کوئی فائدہ نظر آ رہا ہو تو مَعْرِضَهُ، تو اس کو انجام دے دو۔ فَإِن يَكُنْ غین، فَإِن يَكُ غین، اگر اس کے اندر تمہارا نقصان ہو فَلَمْ يَكُنْ، تو پھر اسے انجام مت دو۔ بس یہ فارمولہ تمہارے حوالے ہے۔ اگر نقصان ہو تو مت دو، مت انجام دو، مت کام کرو، پہلے سے سوچو پھر انجام دو، مشورہ کرو، شاورہم، اپنے بزرگوں سے مشورہ کرو۔ ہمارے یہاں مشکل یہ ہے کہ جوان تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے تو سوچتا ہے کہ میں تو اب سب کچھ ہو گیا اور میں ہی کرنے لگا۔ نہیں، ایسا مت کرو، لڑکھڑا کے گرو گے تو اٹھ نہیں پاؤ گے۔ اس میدان، اس فیلڈ کے افراد سے رابطہ رکھو، ان کے پاس جاؤ، ان کے پاس جانے میں شرم مت کرو کہ بے عزتی ہوگی کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، وہ بڑے ہیں ان سے سیکھوں گا۔ نہیں، ایک شیعہ اگر اپنے ذہن میں سکھانے میں یہ خیال پیدا کر لے کہ ایک کمتر ہے میں اس سے سکھا رہا ہوں اور ذلیل کر دے اسے، تو وہ شیعہ نہیں ہو سکتا ہے۔ شیعہ کے اندر مومن کا درد ہوتا ہے، مومن کی فکر ہوتی ہے، مومن کا تصور ہوتا ہے، مومن کو غربت سے نکالنے کا جذبہ ہوتا ہے، معاشرے کو غربت و جہالت سے نکالنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ جہاں شیعیت ہوتی ہے وہاں یہ جذبے ہوتے ہیں۔ اگر کہیں مکاری ہے، عیاری ہے، تذلیل ہے، تحقیر ہے تو اس کا مطلب یہ انسان بھی نہیں ہے، شیعہ ہونے کی دور کی بات ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ بس بات ختم کر دوں کیونکہ تقریباً وقت زیادہ ہو چکا ہے، یہیں پہ تمام کرتا ہوں اپنی بات کو کہ نبی کریم نے یہ فرمایا کہ اپنے آخری وقت میں اپنے ہوش و حواس کو سنبھال لو۔ علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچا لو۔ لیکن جب بھی کوئی عمل کرنے کے لیے آگے بڑھو، فَإِن أَرَدْتَ شَيْئًا، اگر کسی شے کا ارادہ کرو اور دیکھو، فتدبر، اس کے اندر غور و فکر کرو، خوب غور و فکر کرو، عمل مت کر دو فوراً، سوچو اس کی عاقبت کے بارے میں، یہ کرنے لائق ہے یا نہیں، نقصان ہے یا فائدہ ہے۔ نقصان ہو تو چھوڑ دو، فائدہ ہو تو کر لو، تم بڑی بڑی مصیبتوں سے بچ جاؤ گے، یہ نبی کریم نے فرمایا۔ اب ایک چھوٹا سا جملہ اپنی طرف سے بتا دوں اپنے نوجوانوں کو، کچھ کرنا پڑتا ہے۔ خدا نے آپ کو ساری صلاحیتیں دی ہیں، ساری صلاحیتیں دی ہیں۔ ہر انسان کے اندر اللہ نے کچھ ایسی صلاحیتیں دی ہیں جو کسی دوسرے میں نہیں دی۔ بہت توجہ سے میرے نوجوان یہ بات سن لو، آخری مجلس، یہ 7ویں مجلس ہے تقریباً، اس مجلس میں اب دھیرے دھیرے وقت تمام ہو رہا ہے۔ 7ویں مجلس کے اندر آپ کی خدمت میں یہ پیغام دے رہا ہوں، اللہ نے ہر انسان کو کوئی نہ کوئی ایسی صلاحیت دی ہے کہ جو اسے دوسروں سے الگ بنا سکتی ہے، منفرد بنا سکتی ہے۔ اب یہ انسان کا اپنا ضمیر ہے کہ اس خدا کی دی ہوئی صلاحیت میں جب خود ہاتھ لگائے اور اپنے حوالے کر لے تو اسے راہ حق پہ لگا دے یا راہ باطل پہ لگا دے۔ اللہ نے وہ صلاحیت دی ہے۔ اب ایک سوال کر لوں اگر آپ سے، آپ بتائیں کہ خداوند عالم نے کون سی ایسی شے ہے جو سب کو برابر دی ہے؟ عالم، جاہل، امیر، غریب، عورت، مرد، غلام، جتنے بھی ہیں، کون ہے ایسا؟ کون سی ایسی شے ہے جو اللہ نے سب کو بالکل برابر دی ہے؟ جواب ہے، سوچئے، کون سی شے ہے جو اللہ نے سب کو بالکل ایک ذرہ برابر فرق کے ساتھ نہیں دی ہے؟ بس میرے نوجوانوں یہ آخری بات ہے اور یہیں سے بات ختم ہو جائے گی، اور یہ آج کی مجلس کا آخری پیغام ہے جو شاید ہمیشہ دلوں اور ذہنوں میں رہ جائے۔ اللہ نے ایک ایسی چیز جو سب کو برابر دی ہے، ذرہ برابر بھی فرق نہیں دیا ہے، چاہے کوئی کتنا بڑا ہو چاہے کتنا بھی چھوٹا ہو، عورت ہو، مرد ہو، غلام ہو، آزاد ہو، کچھ بھی ہو، سب کو برابر۔ کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ وقت۔ وقت اللہ نے سب کو برابر دیا، یہی 24 گھنٹہ سب کے لیے برابر ہے۔ کوئی اسی میں انل امبانی بن جاتا ہے، کوئی یہی رہ جاتا ہے، کوئی آیت اللہ سیستانی بن جاتا ہے،
کوئی کہیں رہ جاتا ہے. غور کر رہے ہیں، یہ وقت کا استعمال ہے. جو جیسا وقت کو استعمال کرے گا. اگر اپنے وقت کو موبائل میں گزارو گے تو اپنے گھر میں محدود رہ جاؤ گے. اپنے وقت کو چوپال پہ گزارو گے تو وہی محدود رہ جاؤ گے. اپنے وقت سے صحیح استعمال کرو گے تو خود بخود آگے بڑھتے چلے جاؤ گے اور ترقیاں تمہارے قدموں کو چومیں گی. بس شرط یہ ہے اوقات کو تقسیم کر لو. کب کہاں جانا ہے، کب دوستوں سے ملنا ہے، کب موبائل چلانا ہے، کب اللہ کی عبادت کرنا ہے، کب ماں باپ کی خدمت کرنا ہے، کب نان و نفقے کا انتظام کرنا ہے. جب یہ سسٹم اپنے اندر نظام الاوقات بنا دو گے تو کائنات کا کوئی انسان تمہیں پیچھے نہیں کر سکتا. تم جب بھی بڑھو گے اپنے قدم آگے پڑھتا ہوا پاؤ گے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی. بس میرے عزیزو گفتگو یہیں پہ تمام کر دوں. ہم سے یہ نہیں طلب کیا گیا ہے کہ تم اپنے جوان بیٹے کے سینے پہ برچی کا پھل دیکھو، نہیں. ہم سے صرف یہ کہا گیا جوان ہو تو اللہ کی عبادت میں سر جھکاؤ علی کی ولایت کے ساتھ. روزہ آئے ماہ رمضان میں روزہ رکھو علی کی ولایت کے ساتھ. ہم سے یہ کہا گیا ہے اکرم الوالدین، اپنے ماں باپ کی اطاعت کرو علی کی ولایت کے ساتھ. سب ایک دانہ راہ خدا میں دے دو علی کی ولایت کا ساتھ. اس کا جواب نہیں ہے. علی کی ولایت رکھ کے کسی کو مسکرا کے دیکھو تو یہ بھی ثواب ملے گا. شرط یہ ہے کہ اس طرف ہمارے قدم بڑھ جائیں. عزیزو 7 محرم ہے. دھیرے دھیرے وقت تمام ہو گئے. محرم جا رہا ہے اور حسین کی ماں اپنا شکستہ پہلو لیے ہوئے اور آگے کہتی ہے میرے حسین کے ماتم دارو، میرے حسین کے عزادارو، میرے حسین پہ گریہ کرنے والوں صدا سلامت رہو، اللہ تمہیں خوش رکھے. میں دعا کروں گا، التماس کروں گا، اے مادر حسین، اے حسین کی مادر گرامی، اس پرآشوب دور میں آپ سے دعا کرتا ہوں اور آپ سے التجا کرتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ اس حقیر اور ان مومنین کی طرف سے دعا کر دے. اے میرے مالک، یہ دنیا بڑی پرآشوب ہو چکی ہے اور بڑے عجیب و غریب آفت و بلا آ چکی ہے. آج یہ آفت و بلا بھی خدا ہی کی طرف سے ہے اور وہ خدا ہی اس سے نجات دینے والا ہے. نہ جانے کون سی حکمت اس کے اندر پوشیدہ ہے جو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں. اے میرے اللہ، پھر بھی بہت سارے دنیا سے بندگان خدا اس وبا کا شکار ہو رہے ہیں. جو بیمار ہیں انہیں شفا یاب فرما. اے میرے اللہ، اگر یہ مصیبت ہے تو ہم سے مصیبت کو دور کر دے، اور میرے اللہ اگر یہ ہمارا امتحان ہے اور آزمائش ہے تو اسے ختم کر دے میرے معبود، اور اس دنیا سے اس وبا کو دور کر دے. 7 محرم آ گئی. جناب قاسم کا مصائب آج دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا. آج ایک یتیم کا مصائب ہے. جانتے ہیں آپ کون ہیں؟ یہ حسن کا یتیم ہے، یہ فروا کا یتیم ہے. روایت کہتی ہے کہ آپ اگر تاریخ کے دامن میں اٹھا کے دیکھیں تو ارباب مقاتل کہتے ہیں یہ حسین کا ایسا بھتیجا ہے کہ جسے دیکھ دیکھ کے حسین کو حسن یاد آ جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ امام کا قول ہے کہ سلام ہو، سلام ہو اس شکستہ پہلو پہ، سلام ہو اس جنازے پہ، سلام ہو اس شہید کے جنازے پر کہ جس کی ادھر کی ہڈیاں ادھر ہو گئی، ادھر کی ہڈیاں ادھر ہو گئی. آپ جانتے ہیں یہ کون ہے جس پہ امام سلام کر رہا ہے؟ یہ وہی قاسم ابن حسن ہے کہ جس پہ امام سلام کر رہے ہیں. جانتے ہیں کیا ہوا؟ ادھر کی ہڈیاں ادھر کیسے، ادھر کی ہڈیاں ادھر کیسے؟ ارے جب قاسم ابن حسن گھوڑے سے زمین پہ آئے، حسین آگے بڑھے. جب حسین کو آتے دیکھا تو ایک مرتبہ ظالموں نے ادھر کا گھوڑا ادھر، ادھر کا گھوڑا ادھر. ارے میرا قاسم درمیان میں پامال سمے اسپا ہو گیا. ادھر کی پسلیاں. عزیزو ارباب مقاتل میں ایک جملہ ملتا ہے کہ قاسم کی شہادت یہ ایک ایسی شہادت ہے جو جناب سیدہ کی شہادت سے ملتی ہے. وہاں بھی شکستہ پہلو ہے، یہاں بھی شکستہ پہلو ہے. ارباب مقاتل لکھتے ہیں عزیزو ایک جملہ عجیب و غریب ملتا ہے کہ کربلا میں 2 ایسے جنازے ہیں جن کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا. 2 عجیب و غریب جنازے ہیں. ایک ایسا ہے جس کا قد بہت بڑا ہے لیکن قبر بہت چھوٹی ہے. ایک ایسا جنازہ ہے جس کا
کا قد بہت بڑا لیکن اس کی قبر بہت چھوٹی. جانتے ہیں کون ہے یہ ابوالفضل العباس, جس کا قد بہت بڑا لیکن قبر بہت چھوٹی ہے. ارے عزیزو کیسے پتا ہے؟ جب میرا غازی, جب میرا شیر, جب ابوالفضل العباس ارے گھوڑے سے زمین پہ آیا, ظالموں نے عباس کو دیکھا, بازو کٹے تھے نا بازو کٹے تھے. ارے عباس کو دیکھا, کسی نے تلوار نکالا, یہی حسین کا عباس ہے, یہی زینب کا آسرا ہے, یہی سکینہ کی آس ہے. فقطعوہ اربا اربا, عباس کے ارے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. یہی وجہ ہے, قد بہت بڑا تھا اور قبر بہت چھوٹی ہے. ایک دوسرا جنازہ تاریخ لکھتی ہے قد چھوٹا تھا, قد بہت چھوٹا تھا لیکن جنازہ بہت بڑا تھا, میت بہت بڑی تھی. جانتے ہیں کون ہے؟ یہ وہی حسن کا لال قاسم ہے. ارے جب قاسم گھوڑے سے زمین پہ آئے, گھوڑوں کی ٹاپیں پڑتی تھی, قاسم خیمے کا رخ کر کے کہتے یا اماں, یا اماں, یا اماں, اے میری مادر گرامی. ارے گھوڑے کی ٹاپیں میرے جسم کو کچل دے رہی ہے. اماں یاد رکھنا, قاسم نے آخری سانس تک اپنا آپ کے شیر کا حق ادا کر دیا. بس عزیزو روایت کہتی ہے, ارے میرے عزیزو روایتیں اور ارباب مقاتل اس جگہ پہ ایک جملہ لکھتے ہیں, حسین مظلوم آئے, حسین مظلوم نے آواز دی این این قاسم, میرے قاسم کہاں ہو؟ عزیزو کربلا میں لاش قاسم نہیں دکھ رہی تھی. این این قاسم, میرے لال قاسم کہاں ہو؟ ارے ایک مرتبہ کربلا کے ذرات سے آواز آئی, اے میرے چچا قاسم ادھر ہے. ارے حسین قریب پہنچے, کیا دیکھا؟ حسن کی نشانی کو گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال کر دیا گیا. میرے آقا نے اپنے ابا سے اپنے دوست سے ابا اتاری, ابا اتار کے بچھائی. ارے ٹکڑے جمع کرتے جاتے, حسین روتے جاتے, ٹکڑے جمع کرتے جاتے, حسین روتے جاتے. ارے ابا میں لاش کو اکٹھا کیا, ٹکڑوں کو جمع کیا, لے کے خیمے میں آئے. زینب فروا کو بلاؤ, ارے قاسم کی ماں کو بلاؤ, قاسم آیا ہے. زینب نے ہاتھ جوڑے, بھیا لاش قاسم دکھائی نہیں دیتی. حسین نے کہا یہ جو ابا میں ہے, ارے قاسم کی لاش کے اتنے ٹکڑے ہو گئے کہ ابا میں جمع کر کے لایا ہوں. فروا کو بلایا گیا, فروا نے قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کو دیکھا, آسمان کا رخ کیا, اے میرے اللہ, ارے میرے لال نے اپنے بابا حسن کی لاج رکھ لی, میرے شیر کی عزت رکھ لی. بس آخری جملہ, مصائب ختم ہو جائے گا میرے عزیزو, گھروں تک روتے جاؤ گے. خدا کرے قاسم کے غم میں اتنا گریا ہو کہ میری سیدہ, آپ کے لال حسن کی نشانی ہے, یتیم ہے میری بی بی, میں ان مومنوں کا پرسہ قبول کر لینا. بس آخری فقرہ میرے عزیزو. ارے ایک مرتبہ کہتے ہیں قاسم کی لاش لا چکے, اس کے بعد علی اکبر گئے. اب جو علی اکبر گئے میدان قتال میں, علی اکبر شہید ہو گئے. میں پورا واقعہ نہیں پڑھ سکتا, یہ باپ جانتا ہے. سینے میں برچھیپ کا پھل لگا ہو تو سینے سے نیزے کی یعنی کیسے نکالا جاتا ہے. ارے میرے عزیزو, حسین اکبر کی لاش پہ پہنچے, اکبر کی لاش کو لے کے خیمے میں آئے. اب یہاں پہ فقرہ سن لو, خدا کی قسم گھروں تک روتے جاؤ گے, ارے جتنا روو گے کم ہے. ایک مرتبہ حسین اکبر کی لاش لیے ہوئے خیمے کے دروازے پہ آئے ہیں. اے زینب, ام لیلا کو آواز دو, اکبر آ گئے. ارے اکبر کا آنا تھا, سکینہ بھی آ گئی.
کلثوم بھی آ گئی، زینب بھی دوڑی آئی، ام لیلہ بھی، کوئی سر پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہے، کوئی واہ اکبرہ کہہ رہا ہے۔ ارے حسین نے اکبر کی لاش دائنی طرف رکھی، قاسم کی لاش بائیں جانب رکھی، درمیان میں حسین بیٹھے، ایک ہاتھ اکبر کی لاش پہ رکھا، ایک ہاتھ قاسم کی لاش پہ رکھا، آسمان کا رخ کیا، اے میرے اللہ، واہ غربتا، واہ مظلومہ، ارے اکبر و قاسم چلے گئے، حسین غریب ہو گیا، حسین مظلوم ہو گیا۔ سیعلم الذین ظلموا ایام قلبی ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ میرے اللہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، اس مجلس حسین کا واسطہ، ان بیٹھے ہوئے تمام مومنین کا واسطہ، تیری آخری حجت کا واسطہ، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ میرے معبود جو بندگان خدا ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، جو یتیم غریب مسکین بیوائیں ہیں ان سے نان و نفقے کا انتظام فرما۔ میرے معبود جو یتیم اور غریب بچی ہیں ان سب کی شادی کا غیب سے انتظام فرما۔ میرے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عنایت فرما، جو صاحبان روزگار ہیں ان کی رزق کو حلال فرما۔ میرے معبود تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، ہم بڑے گناہ گار ہیں، تیری مجلس حسین کے صدقے میں ہم سب کی گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو دامن عفو میں جگہ عنایت فرما۔ ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، ہمارے آنسوؤں کو رمال سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ پہلی اور آخری دعا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔